بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے بہت سے سوالات آپ نے بہت دفعہ سنے ہوں گے کہ کیا میلاد منانا جائز ہے، کیا میلاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے علماء قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگی کے بہت سے حوالہ جات سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان حوالہ جات کی روشنی میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، مناظرے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں ایک مختلف انداز میں اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہم انسانی نفسیات کے حوالے سے اس موضوع کو اس طرح کلیئر کریں گے کہ آپ کا دل و دماغ مطمئن ہو جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میلاد کے جائز ہونے یا نہ ہونے سے پہلے لفظ میلاد کا تعارف کرنا ضروری ہے، اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پیدائش۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن یا اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لانے کی خوشی منانا اور اس کو یاد کرنا، یہ میلاد النبی منانے کا مفہوم ہے، ایک جمہوری مفہوم ہے۔ اس نیت سے وہ تمام لوگ میلاد مناتے ہیں جو میلاد منانے کے قائل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے، میلاد میں کیا شامل ہوتا ہے۔ میلاد میں درود و پاک پڑھا جاتا ہے، سلام پڑھا جاتا ہے یا سلامتی بھیجی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کی جاتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، لوگوں میں آپ کی محبت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ سب ایک میلاد کی محفل میں کیا جاتا ہے۔ تو اس سب کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میلاد منانا جائز ہے یا کیا جائز نہیں ہے، کیا یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ربیع الاول کے ماہ میں یا خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا تھا، تو ہمیں میلاد منانے کی جگہ وصال کی محفل ترتیب دینی چاہیے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی محفل ترتیب دیں یا آپ کا میلاد منائیں، اس میں کام سارے یہی ہونے ہیں۔ درود السلام پڑھا جائے گا، آپ کی مدد بیان کی جائے گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، آپ کا ذکر کیا جائے گا اور لوگوں میں آپ کی محبت اجاگر کی جائے گی۔ اب جو لوگ میلاد منانے کے قائل ہیں وہ اس سب کو ترتیب دے کر میلاد منا لیں، اور جو وصال کی محفل ترتیب دینے کے قائل ہیں وہ اسی سب پر مبنی ایک وصال کی محفل ترتیب لے لیں اور یہ سب اس میں کریں۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو میلاد کا نام دیں یا آپ اس کو وصال کا نام دیں۔ میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد اور وصال کی محفل میں کام ایک ہی ہونا ہے تو کیا پھر لڑائی صرف الفاظ کی ہے؟ کیا اعتراض صرف لفظ میلاد کے اوپر ہے کہ اگر ہم اس کو میلاد کہیں گے تو ہم اس پہ اعتراضات اٹھائیں گے، اور اگر ہم اس کو وصال کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے جی یہ چیز اب اعتراض سے باہر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے خود کہ کیا یہ لفظوں کی لڑائی ہے یا کیا یہ عمل کی اوپر بات ہو رہی ہے کہ عمل کس طرح ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا واقعی میلاد کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک بہت اہم سوال ہے یہ۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ میلاد میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس سب کو نظر میں رکھ کر ایک دفعہ اپنے آپ سے آپ یہ سوال کریں کہ کیا میلاد کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ خود سے سوال کریں گے، اپنے دل سے سوال کریں گے آنکھیں بند کر کے، تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ میلاد کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ میلاد منانے کے طریقے پر بات ہو سکتی ہے، جو کہ بالکل بات کی جا سکتی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ میلاد پر ممکنہ اعتراضات کن باتوں پر کیے جاتے ہیں، کن نقطوں پر کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات کہ مسجد کے سپیکر پر بلند آواز سے خطاب کرنا، بیان کرنا، جوش خطابت سے میلاد کی باتیں کرنا، اونچی آواز میں سپیکر پر نعتیں پڑھنا، جو کہ پورا آپ کا علاقہ، پورا محلہ جو ہے وہ سن رہا ہے، دن کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جس چیز سے لوگوں کے ڈسٹرب ہونے کا احتمال ہو وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔
کسی کی دل آزاری کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ نے کسی سنت، کسی نفلی عبادت یا کسی مستحب کام کے لیے کسی کی دل آزاری اگر آپ کریں گے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس میں تو دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ اگر ایسے اسپیکر کا استعمال کریں گے جہاں سے پورا محلہ، پورا علاقہ ان چیزوں کو سن رہا ہے، اور بعض بیمار ہو سکتے ہیں، سونے والے ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے، لوگوں کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو امت کو تکلیف دینا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ البتہ کوئی انڈور ہال ہے، انڈور محفل ہے جہاں اسپیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جو دوسرا اعتراض والا نقطہ، ممکنہ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ راستے بند کر کے جلوس نکالنا، گاڑیوں کو راستہ نہ دینا، لوگوں کو راستہ نہ دینا، راستے بند کرنا، تو اس میں بھی پہلے والی بات ہے کہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں لوگوں کو، جس کام سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ کام مناسب نہیں ہے، وہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ایسے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے راستے میں آپ رکاوٹ نہ بنے۔ اگر آپ ایسے طریقے سے ایک جلوس نکال رہے ہیں کہ راستے بھی بند نہیں ہو رہے اور کسی کو ڈسٹربنس بھی نہیں ہو رہی، تو وہ ایسا جلوس نکالنا جائز ہو سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس جلوس کے اندر اس کا پرپس جو ہے وہ ڈیفائن ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو میسیج اس سے لوگوں کو جا رہا ہے۔ اور اگر آپ جلوس کے دوران نمازوں کے اوقات میں نماز کی بریک کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اپنے کردار سے، اپنی سنت سے، اپنے حلیے سے آپ سنت کا اظہار کر رہے ہیں اور حضور کا نام بلند کر رہے ہیں، جس ایک ایسے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں اس سے رغبت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ایسا جلوس بالکل جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میلاد کے موضوع پر بحث کرنا، کیونکہ اس موضوع پر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے، مناظرے کیے جاتے ہیں، دونوں طرف کے لوگ حوالہ جات لے کر، قرآن و حدیث لے کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالہ جات لے کر، صحابہ کی زندگی کے حوالوں سے بات کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی پروڈکٹیو بات ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ اس بحث میں، مناظروں میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف سے بے احتیاطی ہو رہی ہوتی ہے، دونوں طرف سے بعض اوقات بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، جس سے کسی کو بھی فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے اور گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بھی کسی ایسے ٹاپک پہ مناظرے ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں سے اس مقابلے کا مقصد کبھی بھی کسی دوسرے سے سیکھنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد صرف دوسرے کو لاجواب کرنا ہوتا ہے۔ اور جس کام کی نیت ہی یہ ہو، نیت ہی ٹھیک نہ ہو، کسی کو لاجواب کرنا مقصد ہو، تو وہ چیز تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتی۔ نیت کا درست ہونا ضروری ہے، اور میلاد کے موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام جو ہے، کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے روکنے کی کوشش نہیں کرنی۔ بعض اوقات وہ لوگ جو میلاد کے کسی بہتر طریقے کے قائل ہوتے ہیں، جو عام طریقہ رائج ہوتا ہے، وہ اس کے قائل نہیں ہوتے، اس کے کسی بہتر طریقے کے قائل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یوں سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک دن مخصوص کر کے میلاد منانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں، وہ اگر آپ صرف گفتگو کر کے، لوگوں کو باتیں کر کے یہ روکیں گے کہ جی یہ ایک دن تو کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو لوگ، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سادہ لو انسان جو ہے، آپ کی اس بات سن کے وہ جو ایک دن حضور کا ذکر کرتا ہے، وہ اس دن سے بھی وہ بھی کرنا چھوڑ دے، اس سے بھی دور ہو جائے۔ اگر آپ اپنے موقف کی بہترین طریقے سے اس کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں، ایک ترغیب دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اصل طریقہ یہ ہے، تو لوگوں کو کر کے دکھائیں۔ اگر آپ ہر ماہ میلاد منانے کے قائل ہیں، آپ کے خیال میں میلاد ایسے ہو کہ وہ ہر ماہ ہو، صرف ایک مہینے میں نہ ہو، تو لوگوں کو اپنے پاس ایک محفل سجائیں ہر ماہ، اور لوگوں کو دعوت دیں۔ اس میں لوگ آپ کے طریقے کو دیکھیں گے اور اپنا طریقہ چھوڑ کے آپ کے طریقے میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہر ہفتے یا ہر دن درود و سلام پڑھنے، حضور کا ذکر کرنے کے قائل ہیں، تو یہ اہتمام کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو اس میں دعوت دینا شروع کر دیں۔ لوگ اپنا طریقہ چھوڑ کے آپ کے طریقے میں شامل ہو جائیں گے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ وہ خود نہیں کر رہے، کر کے نہیں دکھا رہے، اور صرف اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، صرف گفتگو کر رہے ہیں، صرف اعتراض کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں، کسی کے بھی آپ درود و سلام کے دور ہونے کے ذمہ دار آپ ہو سکتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ ایک چرواہا جو اپنے انداز میں حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اپنی محبت بیان کرتا کہ اے اللہ تو نیچے آ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، تجھے کنگھی کروں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ کی گفتگو ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ نے میرا بندہ مجھ سے دور کر دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سیکھا کہ ہر ایک کا ایک اپنا ایک انداز ہے. ہم نے کسی کو بھی بہتر انداز ضرور سکھانا ہے، لیکن اس کو اس عمل سے دور نہیں کرنا، نیک عمل سے دور نہیں کرنا، کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کرنا، ان کے نام لینے سے دور نہیں کرنا. بہتر طریقہ ان کو کر کے دکھانا ہے، اور اس طریقے سے بہتر انداز ان کو دکھانا ہے کہ ان کی نفسیات اس کو مانے اور وہ خود خوشی سے آپ کے طریقے میں شامل ہو جائیں. اچھا، اب میلاد منانے کا عوام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک خاص کا طریقہ ہوتا ہے. ایک بزرگ گزرے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ محفل میں نعتوں کی محفلیں سجانا اور محفل میں گفتگو کرنا اور اس طرح پارٹیسپیشن کرنا یہ عوام کا طریقہ ہے. جو خواص لوگ ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا میلاد کا طریقہ یہ ہے، اور جو سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، خشوع و خضوع سے آپ حضور اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کریں توجہ کے ساتھ. اور آپ ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں درود پاک پڑھنے کا. آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک اس طرح پڑھیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی اپنی ایک تکون ہے. ایک تکون میں آپ تین لوگ موجود ہیں، اور آپ وہ تکون ایسی ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہیں. اس احساس اور اس حضوری کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں تو پھر آپ کو درود پاک کا ایسا سرور ملے گا اور ایسا آپ کو حضوری کا احساس ہوگا جو کہ عوام کے طریقے سے بہت 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 مختلف ہوگا. واضح رہے کہ یہی طریقہ ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. جب نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تشہد میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اتشہد، تو وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے کرتے اچانک ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو نماز میں بھی وہی حضوری کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خود یعنی نماز پڑھنے والا، آپ تینوں کا ایک تکون ہے، آپ تینوں کا ایک خاص حلقہ ہے. جو حضوری وہیں نماز میں حاصل ہونی چاہیے وہی یہاں حاصل ہونی چاہیے آپ کو تنہائی میں درود پاک پڑھتے ہوئے. یہاں ایک اور بات ذکر کرتا چلوں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں تشہد میں یہ پڑھتا ہوں السلام علیک ایھا النبی، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے دربار رسالت سے سلام کا جواب نہیں آ جاتا میں یہاں سے آگے اپنی نماز مکمل نہیں کرتا. تو آپ بھی یہ حضوری کی کیفیت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی کیفیت ملے اور اس کا بھرپور احساس بھی ہو آپ کو. اچھا، اب سب سے آخر میں آپ کو میں ایک فوڈ فار تھاٹ دوں گا، ایک لمحہ فکری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کیا پسند کریں گے کہ روز محشر، روز قیامت آپ کا نام کس گروپ میں لکھا جائے؟ اس گروپ میں لکھا جائے جو میلاد، چاہے وہ میلاد کے غلط طریقے کی مخالفت کرتے ہیں. کیا آپ میلاد کو ناجائز کہنے کے اوپر اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں؟ کیا درود پاک کی محفلوں اور میلاد کی محفلوں کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں؟ چاہے آپ کسی ڈسکشن میں کرتے ہوں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ کرتے ہوں، چاہے آپ عالم ہو اور آپ بیان دیتے ہوں، چاہے آپ ٹی وی پہ کرتے ہوں، کسی بھی طریقے سے کیا آپ میلاد کے خلاف اپنی گفتگو کرتے ہیں؟ ایک گروپ یہ ہو گیا کہ جن روز محشر میلاد یا میلاد کے طریقے کے خلاف ایک بات کرنے والے جو ہیں ان کا ایک گروپ ہوگا. دوسرا گروپ وہ ہوگا جو میلاد یعنی درود پاک کی محفلوں کا خود بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس کی لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا پسند کریں گے کہ آپ کا نام کس گروپ میں لکھا جائے. بات ختم کرنے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہوں گا. وہ لوگ جو درود پاک یا میلاد کی روایتی طریقوں کے خلاف ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں کو تعلیم دیں جیسا میں نے پہلے بتایا، خود کر کے دکھائیں، لوگوں کو انوائٹ کریں تاکہ آپ کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اتر جائے اور لوگ کمزور طریقہ چھوڑ کر آپ کا بہترین طریقہ استعمال کریں میلاد منانے کا. اور وہ لوگ جو میلاد منانے کے قائل ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ میلاد اس طریقے سے منائیں،
اس طریقے سے محافل کا اہتمام کریں کہ وہ لوگ جو ابھی آپ کی محفلوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کے سارے اعتراض ختم ہو جائیں اور وہ آپ کے ساتھ مل کے جو ہے میلاد کی محفل میں شرکت کریں اور میلاد جو ہے منائیں۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، امید ہے اس سے آپ کو وضاحت ملی ہوگی کہ ٹاپک ہے کیا، اعتراضات کس بات پر ہیں، کس بات پہ اعتراض ہونا چاہیے، کس پر نہیں ہونا چاہیے، کس پر گفتگو کرنی چاہیے، کس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کا کمزور طریقہ چھڑا کر اس کو بہترین طریقے کی طرف لے کے جانا ہو تو اس کے لیے ہمیں ایسا کون سا نفسیاتی طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور اگلے کو برا بھی نہ لگے اور ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔